पूछना चाह रहा جی था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले दीन को कामिल कर दिया है। कोई ऐसी चीज़ जो उम्मत को बता के ना गए हों, कोई ऐसा मसला मसाइल, हर चीज़ نہیں बता ہوتا के गए हैं वो? دیکھ نہیں نہیں سب امت کو نہیں بتایا. دیکھیں یہ کہ کہنا کہ صحابہ کو سب کچھ بتا دی یہ تو ہے ہی بات غلط ہے. بہت سارے صحابہ تھے. یہ مسلم میں بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نہیں اہل صحابہ تھے بیت ان کی کو. بات کر لیتے ہیں، صحابہ کی ہاں بات اہل نہیں بیت کرتے، اہل جی بیت کی بات کر جی لیتے ہیں۔ بالکل. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب علوم دے دیے. جتنے قرآن کی آیات، ان کی تفسیر، ان کا متن اور خلقت کے احوال، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، قیامت تک کیا آئے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا وہ دیا تھا. پھر حلال و حرام کے تمام مسائل نہ صرف بتائے پر بلکہ لکھا دیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خط مبارک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے سب لکھ دیا انہوں نے. اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ سب موجود ہے، تھا اور موجود ہے. جی ہاں ہاں جی، آگے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ مولا علیہ السلام نے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے کوئی طریقے بتائے ہیں، تو مجھے پہلے اس بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیں کہ انہوں نے بتایا ہو کہ آپ ہمارے ہاں مشکل میں پھنس گئے ہو کہیں پہ؟ دیکھیں امیر جی المؤمنین علیہ السلام کا وہی مقام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو وہ جی اور ان کے پاس وہی معجزات تھے. سب معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ ان کے پاس تھے. لیکن ہم ان جیسے تو نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہمارے کتب میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بہت سارے روایات بہت زیادہ ہے. یعنی جی ہمارے جو مسلمان بھائی ان کے کتب میں شاید زیارت کے جو روایات ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو بہت ہی کم، نادر ہیں. ہمارے ہاں نہیں، یہاں پہ ہی پائے جاتے ہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے زیارت تم کس طرح کرو اور کن کن مہینوں میں زیارت مستحب ہے. مختلف سال کے مختلف مہینوں میں مختلف زیارت کے الفاظ وہ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ بنہایت تفصیل کے ساتھ دور سے آپ کیسے زیارت کریں، قریب سے کیسے زیارت کریں، وہ موجود ہیں. اور اس میں جس کی زیارت ہوتی ہے اس سے خطاب کس انداز کس ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ نہایت تفصیل جی کے ساتھ ہمارے کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مثلا بحار الانوار میں کتاب الحج والزیارہ جو ہے وہ کئی مجلدات پر ہے، کئی مجلدات پر ہے. کتاب کامل الزیارات جو ہے وہ بہت ہی مفصل، اس میں زیارات بہت زیادہ ہے. اچھا اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے المزار الکبیر لابن المشہدی، وہ کتاب اس میں ہے. تو اس میں بہت سارا ہے کہ آپ زیارت کس طرح انداز سے کریں اور کس طرح صاحب قبر سے وہاں پہ جو یا امام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں صلاۃ پہ والسلام مدفون ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ ہاں ہاں سلام کیسے پڑھنی ہے، کس آداب کے ساتھ، اور وہ نہایت ہی فصیح ہیں، نہایت ہی بلیغ ہیں. اور اس طرح ان میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، جو کیونکہ اس میں وہ بہت ساری کم جگہوں میں اس طرح ملتی ہے. اور پھر ان سے جی استغاثہ جی، میرا کرنا کہ عقیدہ ان ہے سے سر ہاں حسن بھائی، وہ سب میرا موجود ہے وہاں بالکل پہ. ہاں عقیدہ ایسا ہی ہے کہ آپ ہوں اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہوں کے آپ ہوں جب جانا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو ادب سے صلاۃ والسلام پڑھنا ہے۔ جی میرا مقصد یہ تھا کہ ان سے گفتگو کرنا، یا وہ آپ ہوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ میرے کوشچن کو سمجھ ہاں چکے ہوں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی میں یہ جی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یا مولا علی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ آپ جی کہیں بالکل مشکل میں بالکل. پھنس گئے ہیں تو آپ نے صرف اس قبر پہ جانا اور وہیں سے آپ کو ملے گا، نہیں ادروائز یہ نہیں کچھ بولا نہیں ہے؟ کہ صرف وہاں پہ جانا ہے، نہیں اس طرح نہیں کہ صرف، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ادھر جائیں نا، صرف وہ یہ نہیں ہے اس کے صرف ادھر جانا، لیکن وہاں پہ جانے کا آپشن آپ کے پاس ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی جا تو سکتے ہیں سر، جانے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، جا تو سکتے ہیں۔ یا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ روایات، شیعہ احادیث میں یہ بہت عام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، آپ کے امام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احوال جانتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے آپ نہ سمجھو. قرآن مجید کی بھی آیت ہے قل جی اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو، برا یا اچھا اللہ دیکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں. اس مؤمنین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. تو اب انسان کے اعمال اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں، آپ کا امام آپ کے اعمال دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہے الکافی جز 1 چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. بلی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ جملے ہیں علم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنی ما غاب عنی، کہ
جو واقعات مجھ سے پہلے ہوئے ہیں ان سے میں لا علم نہیں ہوں. ولم یعزب انی ما غاب عنی، اور جن جگہوں پہ میرا حضور نہیں ہے، جہاں سے میں غائب ہوں، ان کا مجھے علم ہے، وہ مجھ سے اجنبی نہیں ہے. ابشر باذن اللہ وادی عن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے خبریں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں آپ کو سکھاتا ہوں. کل ذالک مکننی اللہ باذنہ، اور یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ نے مجھے یہ طاقت، یہ قدرت دی ہے. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، یہ روایات بہت زیادہ ہیں اس طرح. مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، جعلت فداک یفرض اللہ طاعت عبد علی العباد ویحجب عنہ خبر السماء. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حجت بنا دے، سب بشر پہ اس کا اپنا امام بنا دے، اور اس سے اخبار غیب اس سے محروم رکھے، آسمان سے جو اخبار آتی ہیں اس سے ان کو محروم رکھے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لا اللہ اکرم و ارحم و ارأف بعباده من ان یفرض طاعت عبد علی العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا و مساء. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، اللہ کے کرم کے خلاف ہے، اور اللہ کی رأفت کے خلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو امام بنا دے سب مسلمانوں پر، اور اس لیڈر کو یہ علم نہ دے کہ وہاں پہ لوگ کن حالات میں ان کے پہ کیا گزر رہی ہے، صبح و شام آسمان سے اس کو خبر نہ پہنچے. اچھا، آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں دکھا دوں. سر اس چیز پہ میرا بالکل ایمان ہے، میں اس چیز کو بالکل ایک مانتا منٹ ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہ السلام، یہ کافی سے بھی پرانا کتاب ہے. یہاں پر یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں حدیث بہت زیادہ ہے اس موضوع پر. صفحہ نمبر 126 میں، ان اللہ اجل واعظم من ان يحتج بعبد من عباده ثم يخفى عنه شيئا من اخبار السماء والارض. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ کسی کو لیڈر بنا دے زمین والوں کا، اور اس سے اخبار زمین اور اخبار آسمان جو غیبی اخبار ہوتے ہیں اس سے ان کو چھپا دے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، فی الائمہ علیہم السلام انہ تعرض علیہم الاعمال فی امر العمود الذي يرفع للائمہ وما يصنع بهم فی بطون امہاتہم. یہاں پہ کہ امام علیہ السلام رفع له منار من نور یرى اعمال العباد. جو امام ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک نور کا ایک کالم ہوتا ہے، اس میں سب لوگوں کے اعمال اس کو نظر آ جاتے ہیں. اچھا، وہ کس طرح سے ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اس کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ سب اعمال وہ دیکھتے ہیں. اچھا، وہ جو یہ دو روایت بہت زیادہ. اچھا، اب ان سے طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، اب سن لیجئے. اچھا، میں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان سے استغاثہ کرنا، ان سے مانگنا کوئی چیز. تو پچھلے نشست میں بھی میں نے دیکھ رہا تھا، لاسٹ پروگرام آپ کا، وہ کراچی کے ایک بھائی تھے، ان سے آپ بھی بات کر رہے تھے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو، ان سے کوئی سوال ایسا پوچھا نہ آپ نے ان کو کوئی ڈائریکٹ ایسا کوئی جواب دیا، وہ بیچ میں گول مول ہو گئی بات. میں دراصل چاہ رہا ہوں کہ شارٹ جواب ہو تاکہ سننے والوں کو جلدی پتہ لگ جائے. وہ زیادہ ابھی دکھا دیتے ہیں نا بھائی، آپ انتظار کریں نا بھائی. میں تو جتنا آپ کو دیکھوں مجھے تو اتنا سکون ملتا جا رہا ہے. میں تو آپ کو دیکھتا رہوں گا، لیکن باقی جو لوگ ہیں کیوں میں لگے ہوئے ہیں، میں تو سر آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا ایکسنٹ آپ کو مجھے بڑا پسند ہے سر. آپ کا جو کئی آپ ایسی کڑوی باتیں بھی کر جاتے ہیں میٹھے لہجے میں، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ آپ کو عزت، میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سر. اس میں روایات بہت زیادہ، میں کوئی شارٹ سی روایت آپ کے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ایک منٹ. سر میں نے دو ہستیوں کی بات کی ہے، نبی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی، وہاں سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اب آپ آگے چل پڑے جائیں گے، وہ پیچھے والے پھر رہ جائیں گے. بات ہے کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، کیا مثلا کیا کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں. ایک منٹ، یہ کتاب ہے کامل الزیارات لابن قولویہ القمی رحمہ اللہ. یہاں پہ کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی علیہ السلام، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اس میں بہت سارے روایات ہیں. اچھا، ایک روایت اس میں یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ، وسلہ الحوائج، وہاں پہ زیارت کے آداب بتا دیے، اور اپنی حاجات امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو. اچھا، زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی
فکن لی یا سیدی سکنا و شفیعہ، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، اب میں صرف یا میرے سید، میرے لیے آپ باعث آرامش اور میرے شفیع بن جائیں، وکن بھی رحیمن، مجھ پہ رحمت کریں، مجھ پہ مہربان بن جائیں، وکن لی منجعا یوم لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن ارتضى، اور وہ دن جب کسی کی شفاعت نہیں ہوتی مگر وہ کہ جس سے اللہ راضی ہو، آپ اس دن میرا پناہ بن جائیں۔ یوم لا تنفع شفاعة الشافعین، وہ دن جب کسی کی شفاعت کام نہیں دیتا۔ ویوم یقوم اہل الضلال ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، بل فکن یومئذ فی مقام بین ربی لی منقذا، اس دن مجھے آپ نجات دیں۔ فکن لی یومئذ شافعا ومنقذا فقد عادتک اليوم حاجتی ویوم فقری وفاقتی، میں نے آپ کو اپنے حاجت کے لیے، اپنی وشز کے لیے، اپنے نیڈز کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے میں نے آپ کی امید کی ہے، آپ میرا سرمایہ ہیں، اور میرے فقر اور فاقہ کا آپ پناہ گاہ ہیں۔ اچھا، اور ریٹرن بھی دیتے ہیں پھر اسی وقت۔ اتوسل الی اللہ فی جمیع، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ میں کہیں ریٹرن بھی اسی وقت یہ وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں، کبھی اسی وقت ملتا ہے، کبھی دیر میں مل جاتا ہے نا، وہ تو دعا پہ منحصر ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے دعا، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کریں، وہ آپ کی مصلحت میں نہیں ہے، اگر وہ نہ دیں تو ان کا احسان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں دیتے۔ آپ ابھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں ہوتے، آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے، وہ عطا نہ کرتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے وہ چیز، یا وہ کمزور ہیں، یا وہ عطا کرتے، بالکل نہیں، ضروری نہیں عطا کریں، بالکل ضروری نہیں عطا کریں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی مصلحت میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو، کیونکہ انسان ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اور چیز طلب کرتے ہیں نا، ہم بیٹھتے ہیں ابھی آپ دعا کریں کہ بھئی مجھے اتنے دے دو، اتنے